بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ کے گرامی قدر، ہمارا یہاں پر یہ اجتماع ماہانہ ایک خاص مقصد کے تحت میں ہوا کرتا ہے، اور وہ مقصد ہے تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، دل کی صفائی اور نفس کی اصلاح۔ اس مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ مقصد نہایت ہی معتبر شان مقصد ہے۔ اس قدر اہم ہے کہ ہماری تمام ظاہری عبادات اور تمام کے تمام اعمال، ان سب کی قبولیت کا مدار تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے اوپر ہے، یعنی تمام اعمال کی قبولیت کے لیے یہ موقوف علیہ کا درجہ رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ موقوف علیہ کا درجہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ جس کے اوپر کسی چیز کی قبولیت موقوف ہو، کسی چیز کا مدار ہو، وہ نہایت اہم اور نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب بہت کچھ علم رکھتے ہیں، بہت سے اعمال بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اعمال کے اندر روح اور اعمال کے اندر جان اس وقت میں پڑتی ہے جبکہ دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور نفس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ دل مجلہ اور مصفہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر دل کے اندر صفائی نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اعمال کی قبولیت مشکوک رہ جاتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر ہو، فکر ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر روح کی ضرورت ہے۔ روح جب آتی ہے تو وہ عمل جاندار عمل ہوتا ہے، شاندار عمل ہوتا ہے، اور اگر عمل تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے، بے شان ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بے نام و نشان ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس مجلس کی کس قدر اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور اس طرح کے مجالس کی ضرورت ہر مومن کو ہے۔ عمل کرنے والے کو بھی ہے، عمل نہ کرنے والے کو بھی ہے، جانکار کو بھی ہے اور انجانے کو بھی ہے۔ اس لیے کہ اعمال کو صحیح کرنا، درست کرنا، جاندار بنانا، شاندار بنانا، یہ مطلوب عند الشرع۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، مل ایمان، مل اسلام، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت کو کھولا، ایمان کے متعلقات کو بیان فرمایا،
اسلام میں اعمال کو ذکر فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ ایمان کا ذکر آ گیا تھا، اعمال کا ذکر بھی آ گیا تھا۔ ایمان و عمل یہ دو چیزیں مطلوب ہیں، مقصود ہیں، لیکن تیسرا سوال بھی اٹھایا گیا، مل احسان۔ معلوم ہوا کہ ان دو کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، یا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ سوال کرنے سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ ان دو کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے۔ اگر اس چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیوں کرتے؟ کیا فضول سوال تھا؟ معلوم ہوا کہ بڑا اہم سوال تھا، اور یہ صحابہ کو سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے آئے تھے، اور ان سب چیزوں کو جو انہوں نے سوال میں پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان سب چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے تعبیر کی۔ علماء موجود ہیں، وہ غور کرتے جائیں۔ جب جبریل واپس ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل تھے جو آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہارا دین تم کو سمجھائے۔ اب یہاں دین کا جو لفظ آیا، اس دین کے لفظ کے اندر ایمان بھی داخل ہے، اسلام یعنی اعمال بھی داخل ہے، اور یہ احسان بھی داخل ہے۔ تینوں چیزیں جو انہوں نے پوچھی تھی وہ دین میں داخل ہو گئی۔ معلوم ہوا دین سے خارج نہیں ہے۔ جو آدمی اسے دین سے خارج مانے، امکان ہے کہ وہ دین سے خارج ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں آج بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، درسی انداز میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے درس میں طالب علموں کو کھول کھول کر سمجھایا جاتا ہے اور کھول کھول کر پلایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اب درسی انداز پر بات کھولی جائے گی اور دل میں کھولی جائے گی۔ اس لیے کانوں کو کھول کر اور دل کو بھی کھول کر سنیں۔ تو یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دین جو استعمال کیا وہ ان تمام امور کے بارے میں استعمال کیا جس کا جبریل نے سوال کیا تھا اور اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا۔ لہذا ایمان بھی دین ہے، اسلام بھی دین ہے، اور احسان بھی دین ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اسے کہتے ہیں، احسان اس کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ یہ خیال جمائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسانی کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس کو بھی دین میں داخل فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ دین میں تین چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہے، اور تیسرے احسان ہے، اور وہ کچھ کیفیات کا نام ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آج آپ کے سامنے پڑھی
اس پر بھی تھوڑی سی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ ہے علم، اور دوسری بات عمل، اور تیسری بات حال اور کیف۔ 3 چیزیں، نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 حال و کیف۔ یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ یہی اس حدیث کے اندر بتایا ہے۔ ایمان یہ علم سے تعلق رکھنے والی بات ہے، کچھ چیزوں کو جانا جاتا ہے اس میں، اور اس کے بعد عمل کو بتایا اسلام کی تفسیر میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور احسان کا ذکر فرمایا، وہ ایک کیف اور حال کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین قرار دیا۔ اب ذرا اس آیت پر روشنی ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں کیا؟ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول 2، تیسری چیز خشیت یعنی ڈر اور خوف، اور چوتھی چیز تقوی۔ لیکن اس کو ہم انالائز کریں، تجزیہ کریں تو کل 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اطاعت یعنی عمل، اسی کا نام عمل ہے۔ اطاعت خداوندی، اطاعت رسول، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، حج ہے، تلاوت ہے، فلاں عمل۔ یہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی عمل ہے۔ دوسری چیز یہاں جو بتائی وہ ہے خوف و خشیت و تقوی، یہ حال اور کیف کا نام ہے۔ تو ایک عمل اور ایک حال و کیف، 2 چیزوں کا اس کے اندر ذکر آ گیا۔ اب سوال ہوگا علم کہاں گیا؟ اس لیے علم کا ذکر نہیں کیا گیا، یا یوں کہیے کہ ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ ایمان والوں کے بارے میں کہاں گیا، وہ تو طے ہو گیا پہلے سے۔ لہذا ایمان کا ذکر ہے اپنی جگہ پر، اگرچہ یہاں مذکور نہ ہو۔ تو ایمان اور علم، اس کے بعد اطاعت یعنی عمل، اور تیسری بات خوف و خشیت اور تقوی، یہ کیف اور حال کا نام۔ اس کے اندر بھی وہ 3 چیزیں آ گئی۔ یہ 2 دلیلیں میں نے قرآن کی دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک حدیث پاک، دونوں کے اندر یہ مضمون موجود ہے، دونوں کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ ہمیں ایک علم چاہیے اور دوسرے عمل چاہیے اور تیسرے کیف اور حال چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان کا ایمان کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر کمی رہتی ہے تو ایمان میں بھی کمی رہتی ہے، کھوٹ رہتا ہے، کمزوری رہتی ہے۔ اگر وہ کمزوری یوں ہی باقی رہ گئی تو وہی ہر وقت خطرہ رہتا ہے، آدمی پتہ نہیں کہاں ڈبکی مار دے، کہاں نہیں پلٹی کھا جائے،
کبھی ادھر پلٹی کھا جائے کبھی ادھر پلٹی کھا جائے. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو. عام طور پر مدارس کے اندر علم کا ذکر ہوتا ہے. پڑھنا، پڑھانا، تحقیق کرنا، کتابیں لکھنا اور نئے نئے انکشافات کرنا، تحقیقات کو سامنے لانا، یہ علم کا سلسلہ. مدارس کے اندر یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. دوسری چیز عمل. کچھ طور پر عمل مدارس کے اندر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ علم بھی دو طرح کا ہے اور عمل بھی دو طرح کا ہے. ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے. اسی کو بعض حضرات فقہ ظاہر اور فقہ باطن بھی کہتے ہیں. جانکاری مدارس کے اندر بھی مکمل نہیں ہے. ایک چیز کی جانکاری ہے، وہ کیا ہے؟ علم ظاہر، جس کو فقہ ظاہر کہا جاتا ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، فلاں عمل کیسے کیا جائے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کا انداز کیا ہے. ظاہری طور پر یہ فقہ ظاہر سے متعلق بات ہے، اور یہ مدارس کے اندر علی وجہ الاتم پڑھائی جا رہی ہے. لیکن دوسرا علم ہے جس کا نام ہے فقہ باطن. آج کے مدارس کے اندر فقہ باطن داخل نصاب نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بھائی ہم نے ادارہ کھولا مدرسے کے نام پر اور اس کا عنوان ہے علم. اسے کہ مدرسہ، اس کا معنی ہے درس کی جگہ، اور درس کے معنی پڑھنا پڑھانا. لہذا یہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ، اور پڑھنے پڑھانے کی جو چیز ہوتی ہے وہ علم ہوا کرتا ہے، کھانا پینا نہیں ہوا کرتا. اگر ہم کہتے ہیں پڑھو تو کوئی کھانا کھانے لگے یا فوراً پانی اٹھا کے پینے لگے. آپ کہیں گے کتنا بڑا بے وقوف ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پڑھو، اور یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے. کھانے اور پینے کو پڑھنے سے کیا تعلق؟ پڑھنے کا تعلق علم سے ہوا کرتا ہے. لہذا مدرسہ کا معنی ہوا علم کو پڑھنے پڑھانے کی جگہ. جب علم کو پڑھنے پڑھانے کی جگہ یہ ہے، اور علم کے اندر دو شقیں ہیں، دو پہلو ہیں، تو دونوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایک کو رکھا، ایک کو نکال دیا. نصاب میں ایک چیز رہ گئی، دوسری چیز نصاب سے نکل گئی. فقہ ظاہر رہ گیا، فقہ باطن نکل گیا. فقہ ظاہر کیا ہوتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. فقہ باطن کا مطلب ہوتا ہے کہ باطنی چیزیں، باطنی اعمال اور باطنی احوال کے متعلق شریعت نے جو علم عطا کیا اس کو پڑھنا پڑھانا. اخلاص کی تعلیم، ریاکاری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیلات، تکبر کے بارے میں بحث مذاکرہ، اس کے مقابلے میں تواضع اور انکساری، خوف اور خشیت، اور اس کے مقابلے میں بے خوفی، نڈر پن. ایک طرف فکر آخرت اور دوسری طرف آخرت سے بے خبری و غفلت. ایک طرف اللہ کی چاہت و محبت اور اس کے مقابلے میں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی اور دنیا والوں کی چاہت و محبت. اس کو جاننا یہ کیا چیزیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. اس کا نام ہے فقہ باطن.
یہ بھی شریعت کا اہم ترین جز ہے، اور اس کا علم قرآن میں موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ریاکاری کی مذمت قرآن و حدیث میں ہے؟ اخلاص کی ضرورت کا بیان قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی چاہت و محبت پیدا کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے۔ دنیا کی محبتوں کو نکالنے کا آرڈر اللہ نے، رسول نے عطا فرمایا ہے۔ کیا یہ ہم کو خبر نہیں ہے کہ صبر کی تعلیم دی گئی، بے صبری سے بچنے کا حکم کیا گیا؟ کیا ہم کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ نے شکر کا حکم دیا ہے، ناشکری پر دردناک عذاب کی خبر سنائی؟ کیا ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر دنیا کی محبت کا وبال بتایا گیا، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وقارتی اور دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی مذمت واضح طور پر بیان کی گئی، اور اس کے مقابلے میں یہ بتایا گیا کہ آخرت کو طلب کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، دنیا چاہنے کی چیز نہیں ہے، آخرت چاہنے کی چیز۔ اسی کے ساتھ تکبر کی مذمت، تواضع، انکساری، اس کی فضیلتیں اور اس کی حقیقتیں واضح طور پر بتائی گئی، اور اسی طرح حسد رکھنا، کینہ رکھنا، بغض و عداوت رکھنا کس قدر بری چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں دل کو ان تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک و صاف رکھنا، اس کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہے نا؟ کوئی نئی بات تو نہیں بول رہا ہوں، تمام چیزیں موجود ہیں، اور یہ بھی میں نے اشاروں میں رکھا آپ کے سامنے۔ تو جب یہ سب موجود ہیں تو یہ سب چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں یا نہ پڑھنے کے لیے؟ کیا اللہ نے اس لیے اخلاص کا بیان نازل فرمایا کہ اس کو نہ پڑھنا؟ ریاکاری کی مذمت اس لیے بیان فرمائی کہ اسے ہاتھ نہ لگانا؟ صبر کا، شکر کا مقام بلند اس لیے بتایا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ پڑھو؟ ظاہر بات ہے یہ سب کچھ بھی پڑھنا ہے۔ جب یہ سب کچھ پڑھنا، اسی کا نام ہے فقہ باطن، باطن سے تعلق رکھنے والا فقہ یعنی علم۔ لہذا ایک علم ہے علم ظاہر اور ایک علم ہے علم باطن، دونوں شریعت کے اندر ہے، اور ان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح علم دو، اسی طرح اعمال بھی دو ہو گئے۔ ایک وہ اعمال جو ہمارے ظاہر سے سرزد ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال جو ہمارے باطن سے سرزد ہوتے ہیں، وہی جن کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ اس کا علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے۔ ہم نے مدارس پہ عام طور پر فقہ ظاہر پر کلام کو مرکوز کر دیا، اور عمل کو بھی صرف عمل ظاہر تک محدود کر دیا۔ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور قصہ ختم۔ جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر بہت ساری کمیاں باقی رہ گئی، یہاں تک کہ پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے ذہن ہی میں یہ نہیں رہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے، جس کو ہمیں سیکھنا ہے، جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب یہ دماغوں ہی سے نکل گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سیکھنے و سکھانے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ تو بھائیو، یہ دو چیزیں ہوئی، ایک علم اور ایک عمل۔ علم بھی دو قسم کا، علم ظاہر اور علم باطن، اور عمل بھی دو قسم کا، عمل ظاہر اور عمل باطن۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہے ان اعمال کے اندر روح داخل کرنا، جس سے کہ وہ عمل کیف اور حال پاتا ہے۔ نماز کو نماز بنا دینا، ذکر کو ذکر بنا دینا، یہ عمل باطن اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو تب حال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے نماز، ہم نے نماز کے ارکان پڑھے،
نماز میں اتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر اتنے واجبات ہیں، نماز کے اندر اتنی سنتیں ہیں، ہاتھ یہاں رکھنا ہے، انگلیوں کو ایسا رکھنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے، رکوع اس طریقے پر انجام دینا ہے، ہمارے پیروں کی انگلیاں ایسی ہونی چاہیے، ہاتھ کی انگلیاں ایسی ہونی چاہیے، اور ہاتھ یہاں رکھنا چاہیے، یہاں باندھنا چاہیے، اور رکوع کے اندر پیٹھ ایسی ہونی چاہیے، سجدے کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ سب ہم نے پڑھا اور اس کے مطابق ہم نے عمل کیا، لیکن اخلاص والی جو بات ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ فقہائے کرام اس سے بحث نہیں کرتے۔ جب آپ ہدایہ شریف پڑھیں گے، شرح وقایہ پڑھیں گے، نور الانوار پڑھیں گے، یا اور نور الانوار تو خیر رسولی، اور دوسری نور الازاں پڑھیں گے، قدوری پڑھیں گے، ان تمام کتابوں کے اندر نماز کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے، واجبات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ لکھا ہو تو بتاؤ بھائی اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ علماء کا ایک جنب غفیر ہے، طلباء کرام یہ ساری کتابیں پڑھنے والے الحمدللہ یہاں کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ پڑھا، فرائض کے اندر اخلاص ہے؟ نہیں پڑھا۔ یا اور کسی کتاب میں، فقہی کتاب میں نہیں پڑھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہدایہ میں جب نہیں لکھا، شرح وقایہ میں جب نہیں لکھا، نور الازاں میں جب نہیں لکھا، قدوری شریف میں جب نہیں لکھا، تو اب ہم اس اخلاص والی بات کو کیا قرار دیں؟ ضروری قرار دیں یا نہ قرار دیں؟ کیا خیال ہے؟ بولیے۔ ضروری تو ہے، غیر ضروری ہے، اسی لیے تو صاحب ہدایہ نے نہیں لکھا، قدوری والوں نے نہیں لکھا، نور الازاں والوں نے نہیں لکھا، اور بھی کسی فقیہ نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا، معلوم ہوتا ہے غیر ضروری تھی۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں انشاءاللہ ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان فقہاء نے نہ لکھا، اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر ضروری ہے، بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ جب انتہائی ضروری ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا انتہائی ضروری ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے فقہاء نے کیوں نہیں لکھا؟ سوچو، غور کرو۔ میں خاص طور پر آج علماء سے خطاب کر رہا ہوں، طلباء سے خطاب کر رہا ہوں، سوچنے کے لیے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ غور کرو، جب اتنے بڑے بڑے فقہاء نے نہیں لکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اخلاص ضروری ہے، اگر بغیر اخلاص کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ کے نزدیک ناقابل قبول۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دربار میں سب سے پہلے جن لوگوں کو پیش کیا جائے گا وہ 3 آدمی ہوں گے، ایک عالم، اور ایک اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرنے والا سخی داتا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جہنم رسید کرنے کا حکم اس لیے صادر فرما دیں گے کہ ان میں اخلاص نہیں تھا۔ آپ لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں، میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ جب اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر ان کے تمام اعمال، تمام خدمات، جلیل الشان خدمات ناقابل اعتبار قرار دے کر ان کو جہنم رسید کر دیا گیا، تو سوال قائم ہو گیا کہ بھائی اتنا اہم کام تھا یہ اخلاص، اس کے بغیر تو کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی خدمت قبول نہیں، لیکن اس کے باوجود ان فقہاء نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کا یہ موضوع نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ فقہاء کرام کا یہ ٹاپک نہیں ہے،
فقہائے کرام کا ٹاپک، ان کی دکان کے اندر جو چیزیں بکنے کے لیے انہوں نے رکھی ہے وہ فقہ ظاہر کو انہوں نے رکھا ہے. بس ان کا کام تو اتنا ہے، فقہ ظاہر کو مرتب کرنا، فقہ ظاہر کے بارے میں بحث کرنا، اس کے دلائل کو جمع کرنا، اس کے اندر غور و فکر کر کے اس کے مسائل کی تحقیق کرنا. یہ ہے حضرات فقہائے کرام کا کام. انہوں نے اپنا کام اتنا کر دیا، لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہ سمجھو کہ صاحب ہدایہ نے یا اسی طرح اور فقہائے کرام نے جنہوں نے اخلاص کے بارے میں نہیں لکھا، وہ اخلاص کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتے تھے یا یہ کہ اس کو لیتے نہیں تھے. نہیں، وہ اخلاص کے بارے میں دوسرے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے لیتے تھے. ان کا کام انہوں نے کیا. اور جو حضرات صوفیہ تھے، مشائخ تھے، علماء فقہ باطن تھے، انہوں نے اس سے بحث کی. تو یہ حضرات فقہاء ان سے لیتے تھے اور اپنے دلوں کو اس سے آراستہ پیراستہ کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی جو دکان کھولی تھی وہ اتنی ہی دکان تھی. دوسری طرف محدثین کرام تھے، ان کا کام تھا احادیث کو جمع کر دینا. ان کا ٹاپک، ان کا موضوع احادیث کو روایت کرنا، احادیث کو جمع کرنا. اس کے لیے گھوم گھام کر دنیا بھر میں محدثین کرام کے سینوں سے اپنے سینے میں احادیث کو لے کر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا یا مرتب کر دینا، جمع کر دینا، تدوین کر دینا. یہ تھا ان حضرات کا کام. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ کس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، کس حدیث میں کیا موضوع ہے، کیا ٹاپک پر بحث کی جا رہی ہے، اس کا کیا ہے. وہ ان کا موضوع نہیں تھا. ان کا موضوع تو تھا صرف احادیث کو جمع کر کے دے دے. اب اگلا کام حضرات فقہاء کا تھا جو فقہ ظاہر کے عالم تھے، اور دوسری طرف ان مشائخ کا کام تھا جو فقہ باطن کے علماء تھے. وہ ان احادیث پر غور و فکر کر کر اس سے جو نکالنا تھا انہوں نے نکالا. اب آپ بہت ساری کتابیں احادیث کی پڑھیں گے، اس میں بس حدیثیں 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 ہیں. اس حدیث سے کیا نکل رہا ہے، کیا مسئلہ نکل رہا ہے، کیا نہیں نکل رہا ہے، اس سے ان کو کوئی بحث نہیں. بس انہوں نے حدیث جمع کر کے آگے دے دی. ابو حنیفہ کو دے دیا، امام شافعی کو دے دیا، امام مالک کو دے دیا، اور حسن بصری کو دے دیا، اور اس طرح کے جو حضرات مشائخ تھے ان کو دے دیا. انہوں نے ان کو سمجھا اور اس سے نکالا. تو اس سے ایک جواب نکل آیا کہ ان حضرات فقہاء نے ان سلسلوں میں بحث کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کا ٹاپک وہ نہیں تھا. اس ٹاپک پر گفتگو دوسرے حضرات نے کی. ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ہم کو لیں، وہاں سے اس کو اخذ کریں. جو فقہ باطن کے علماء ہیں انہوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے، مفصل کلام کیا ہے، محققانہ کلام کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ گفتگو کر کے بتا دیا اخلاص کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، خوف و خشیت کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اللہ کا عشق کیا ہے، نبی سے عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سارا موضوع دوسرے حضرات کا ہے، انہوں نے بحث کی. اب کوئی صرف ہدایہ پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ان چیزوں کی بحث نہیں ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں، تو بہت غلط ہے. کیسا غلط؟ اس کی ایک مثال سمجھو. آپ کے گھر میں روزانہ کھانا پکتا ہے یا نہیں؟ پکتا ہے. گوشت، دال، مسالے جات، چاول، روٹی، اڈلی، سامبر، بہت ساری چیزیں پکتی ہیں اور ان کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں.
اور اس کو خریدنے آپ بازار جاتے ہیں. جب بازار جاتے ہیں تو کوئی گوشت کی دکان ہے, کوئی دال کی دکان ہے, اور کوئی سبزی کی دکان ہے, کوئی مچھلی کی دکان ہے, اور کوئی چاول کی دکان ہے. یہ سب دکانیں الگ الگ موجود ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے ہر دکان پہ آپ جاتے ہیں. گوشت والے سے گوشت خریدتے ہیں, سبزی والے سے سبزی خریدتے ہیں, دال والے سے دال خریدتے ہیں, چاول والے سے چاول خریدتے ہیں, مسالے والے سے مسالہ خریدتے ہیں. یہ ساری چیزیں لا کر گھر میں ان سب کو ملا کر بریانی پکا کر کھاتے ہیں, مزہ آتا ہے. اب اگر آپ گوشت کی دکان میں کھڑے ہو کر یوں کہیں کہ بھائی گوشت والے نے تو صرف گوشت رکھا ہے, صرف گوشت لے کے چلا جاؤں گا, بیگم صاحبہ پوچھی تو میں کہہ دوں گا کہ بھائی دکان میں تو گوشت ہی تھا, کچھ اور نہیں تھا, اس لیے یہ لے کے آ گیا. اور بیگم صاحبہ آپ کی یہ کہے گی کہ ارے بھائی وہاں گوشت کی دکان میں صرف گوشت تھا, تو بازو کوئی اور دکان نہیں تھا, مسالے کی دکان نہیں تھی, چاول کی دکان نہیں تھی. ارے آپ نے آنکھ ہی نہیں کھولا. عجیب بات ہے, آپ کی بیگم کو آپ کی عقل پر تعجب ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے پر حضرات فقہا سے کیا پڑھنا وہاں سے پڑھ لو, فقہ ظاہر وہاں سے لے لو, فقہ باطن کے لیے دوسری کتابیں ہیں وہاں سے لے لو. یہ سارے علوم مدون ہیں, سب جگہ پر موجود ہیں. وہاں سے بھی لینا ہے, یہاں سے بھی لینا ہے, تیسری جگہ سے بھی لینا ہے. حدیثیں کہاں سے لینا, وہاں سے حدیثیں لے لو. یہ سب لینے کے بعد اپنے اعمال کی بریانی ان سب چیزوں کو ڈال کے پکاؤ. لہذا آپ کے عمل میں ظاہر اور باطن کی تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی اور انتہائی لذیذ اور حسین و جمیل چیزیں تیار ہو جائیں گی. ورنہ اگر ایک چیز لی اور دوسری چیز آپ نے نہیں لی اور یہ سمجھے کہ بھائی اس دکان میں تو ہے نہیں. دیکھو ہر چیز کی الگ دکان ہوتی ہے, اسی طرح حضرات علماء کی بھی الگ الگ دکانیں ہیں. فقہ ظاہر کی الگ, اور اس میں بھی الگ الگ قسمیں. مفسرین الگ ہیں, شراح حدیث الگ ہیں, فقہاء کرام الگ ہیں, اور فقہ باطن کے علماء الگ ہیں. ان سب کے چیزوں کو لینا, جمع کرنا اور ان سے اپنے دین کو سنوارنا, بنانا, پاکیزہ بنانا, مزیدار بنانا, شاندار بنانا, جاندار بنانا, یہ ہمارا عمل. اس سے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ دین و شریعت کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن ہم بعض چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بعض چیزوں سے ہم نے صرف نظر کر لی. یہاں اگر غلط فہمی پیدا ہوتی, مدارس میں پڑھنے والے طلبہ عام طور پر اتنی کتابیں پڑھ کر جب چلے جاتے ہیں ان کے ذہن میں قطعاً یہ نہیں آتا کہ میرے اندر کچھ کمی موجود ہے جو اب تک میں نے حاصل نہیں کی ہے اور مجھے حاصل کرنا چاہیے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسے زندگی بھر حاصل نہیں کرتا. اب میں نے اخلاص کی مثال دی, کتنا ضروری ہے اخلاص, وہ بھی آپ کو بتا دیا, حدیث کی روشنی میں بتا دیا, قرآن کے اندر بھی موجود ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص کی تعلیم قرآن میں موجود ہے, اخلاص کی تعلیم حدیث کے اندر موجود ہے. نہ ہو اخلاص تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو سنا دیا گیا. لیکن اتنی اہم چیز, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے چاہیے, کتنے لوگ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. اولا تو علم ہی نہیں ہے اس کا. ایک حدیث ابھی ذہن میں آ گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فقیہ واحد
اشد علی الشیطان من الف عابد. حضرات علماء طلبہ غور کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے فقیہ واحد، ایک فقیہ، ایک عالم، اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. کیا مطلب ہوا؟ شیطان 1000 عابدوں کو چکما دے سکتا ہے لیکن ایک عالم کو چکما نہیں دے سکتا. عالم اتنا بھاری، 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان کے لیے ایک عالم بھاری پڑ جاتا ہے. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں فقیہ جسے فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں، اس فقیہ سے کون مراد ہے؟ صرف کتابیں پڑھ لینے والا، صرف مسئلے مسائل جان لینے والا، نماز کا یہ طریقہ، فلاں چیز کا یہ طریقہ، اس کے یہ فضائل، اس کے یہ مناقب اور اس کے یہ مسائل، اس کے یہ احکام، صرف فقہ ظاہر اور ظاہری چیزوں کو جان لینے والا، کیا صرف وہی اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ عرض کرتا ہوں، یہ اس کی مراد قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد وہ عالم ہے جو فقہ ظاہر بھی اور فقہ باطن دونوں کو جانتا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں فقیہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس کا دوسرا جواب دیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا هل رأيت فقیہا قط، کیا تم نے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ کہہ رہے کہ میں نے فقیہ سے پوچھ لیا. کہاں پوچھ لیا فقیہ سے؟ تم نے کبھی فقیہ کو دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد میں کہنے لگے الفقیہ البصیر بامور دینہ الراغب الی الاخرہ الزاہد فی الدنیا. فرمایا کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دینی امور میں بصیرت رکھتا ہو، آخرت کی رغبت کرنے والا، یعنی آخرت کی فکر و طلب میں لگا ہوا، عمل کرنے والا، ہر وقت اس میں لگنے والا، اور الزاہد فی الدنیا، دنیا سے زہد اختیار کرنے والا، یعنی دنیا سے جی نہیں لگانے والا، آخرت سے جی لگانے والا، اس کا نام فقیہ ہے. اب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس میں 3 باتیں فرمائی. بعض جو ہے ان کے اس قول کے اندر 4 چیزیں بھی ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک البصیر بامور دینہ، دینی امور کی بصیرت رکھنے والا، یعنی تمام احکامات شرعیہ کو خوب اچھی طرح بصیرت کے ساتھ میں جاننے والا، تحقیق کے ساتھ میں جاننے والا. اس کے ساتھ 2 باتیں اور فرمائی، الراغب الی الاخرہ الزاہد فی الدنیا. یہ ظاہر بات ہے فقیہ کی وہ تفسیر تو نہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں، ہے کیا؟ نہیں ہے. لیکن حسن بصری فرما رہے، وہ خود فقیہ ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے فقیہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر شیطان سے بھاری ہوتا ہے. یہاں مراد صرف ظاہری چیزوں کو جان لینے والا، صرف ظاہری احکام و ظاہری فقہ کو جاننے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ باطنی فقہ کو جاننے والا بھی ہے. جیسے کہ حسن بصری کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے الراغب الی الاخرہ الزاہد فی الدنیا. میں اسے ذرا اور کھولتا ہوں، ذرا آپ حضرات غور کریں کہ ایک آدمی ہے فقیہ، یعنی جانکار، قرآن و حدیث پڑھا ہوا، ظاہری فقہ پر خوب نگاہ رکھنے والا، احکام شرعیہ کی تحقیقات دلائل کی روشنی میں پیش کرنے والا، یعنی فقہ ظاہر. اس
اسے عام طور پر آج عالم کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے. تو آپ فرض کرو کہ ایک ایسا آدمی ہے لیکن اس نے فقہ باطن کو بالکل حاصل نہیں کیا، اسے خبر نہیں ہے محبت الہیہ کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا کی جاتی ہے، اسے حسد اور بغض و کینہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، اور اسی لیے ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے. وہ یہ تو پڑھا ہوا ہے کہ نگاہ غلط جگہ نہ اٹھانا لیکن اٹھتی ہے، اسے خبر ہے کہ حسد نہیں رکھنا لیکن حسد کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ بغض نہیں رکھنا لیکن بغض رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ غیبت کرنا بدترین گناہ لیکن کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھو یہ پڑھا ہوا تو ہے لیکن یہ ساری بیماریاں اس کے اندر ہیں. وجہ یہ ہے کہ اصلاح اس کی نہیں ہوئی. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، آنکھیں غلط، زبان غلط، کان غلط، بہت ساری بیماریاں. اگر آپ ایسے عالم کو بھی فقیہ کا مصداق قرار دیں جو حدیث میں آیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے، اگر آپ ایسے عالم کو اس کا مصداق قرار دیں تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی. کیوں درست نہیں ہو سکتی؟ جو عالم بہت کچھ پڑھنے کے بعد علم ظاہر سے بہت کچھ واقفیت رکھنے کے باوجود ان تمام برائیوں میں مبتلا ہو، وہ عالم شیطان پر بھاری ہے یا شیطان کا ایجنٹ ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو شیطان کا ایجنٹ ہوا. شیطان اسے خود استعمال کر کے اور بہت ساری لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں مراد نہیں ہو سکتا، لہذا مراد وہ ہوگا جو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا عالم اور عمل ظاہر کے ساتھ عمل باطن کا عامل ہو. علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا عالم اور عمل ظاہر کے ساتھ عمل باطن کا عامل ہو. جو ایسا ہوگا وہی دراصل شیطان پر بھاری ہوگا، ورنہ تو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی الٹا سیدھا کرے گا تو شیطان تو اسے بہت خوش ہوگا. ارے یہ تو میرے کام کا ہے، لڑتا ہے، لڑاتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا بناتا ہے، اخلاص نام کو نہیں ہے، اپنی بڑائی میں مبتلا ہے، یعنی گویا تمام شیطانی حرکات کر رہا ہے. اب ایسے عالم سے ظاہر بات ہے کہ شیطان خوش ہوگا، نہ کہ اس پر وہ شیطان کے لیے کچھ بھاری ہو جائے. ہمیں عالم وہ چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تفسیر سے حدیث کے مطابق جس کے اندر دونوں علوم کی جامعیت پائی جائے وہی یہاں مراد ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے کھول کر بیان کر دیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ورنہ جانکار لوگوں کو بھی شیطان اپنا آلے کار بنا لیتا ہے. بہت سے مدارس تباہ ہو جاتے ہیں، مساجد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کئی جگہ پر اختلافات رونما ہو جاتے ہیں، حسد اور کینہ اور بغض لوگوں کو تباہی کے غار کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. اگرچہ ان کے پاس جانکاری تو بہت ہے، اتنی جانکاری ہے کہ اگر بیان کرنے کھڑا ہو بہت کچھ وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں چلتا. فقیہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے فقیہ جس کے اندر یہ دونوں علوم بھی ہو اور دونوں قسم کے عمل بھی ہو. اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صرف علم اگرچہ دونوں ہو تو بھی کام نہیں چلے گا. علم ظاہر کو بھی جانتا ہو، علم باطن کو بھی جانتا ہو، لیکن تب بھی کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کا عامل نہ ہو. عملی اعتبار سے
علم ظاہر پر عمل بھی ہو، علم باطن پر عمل بھی ہو، اس کا سینہ مجلہ ہو، اس کا سینہ مصفہ ہو، اس کا نفس تہذیب یافتہ ہو، اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی ہو، حسد نکل گیا ہو، بغض نکل گیا ہو، تکبر نکل گیا ہو، اور جو ہے بےہودگیاں نکل گئی ہو، دنیا کی محبت نکل گئی ہو، آخرت کی فکر و طلب اس کے اندر داخل ہو گئی ہو، خوف اور خشیت و تقوی اس کے اندر داخل ہو گیا ہو، جب یہ چیزیں سب داخل ہو جائیں گی تب وہ جا کر فقیہن کا مصداق بنے گا، یعنی علم و عمل کا جامع، علم میں بھی جامعیت کے علم ظاہر علم باطن دونوں، اور علم جامع کے ساتھ اس کے اندر عمل جامع بھی موجود ہو، یعنی عمل بھی ظاہری اعمال باطنی اعمال دونوں اعتبار سے اس کے اندر پائے جاتے ہو، تب جا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مصداق ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عالم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک عالم کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی خدمات میں، اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے شیخ و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی دینی کام ہو رہا ہو اور وہاں پر ایک اور آدمی بھی وہی کام شروع کر دے تو اس آدمی کو دل میں خوشی اور مسرت معلوم، اور اگر خوشی اور مسرت کی جگہ کدورت اور نفرت اور برائی آنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کا تھرمامیٹر حضرت مثال دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے علامہ شعرانی کا حوالہ دیتے تھے، لیکن علامہ شعرانی کی کتاب تو مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ انہوں نے کس کتاب میں لکھا ہے، لیکن حضرت سے یہ جملے بار بار سنے ہوئے ہیں، اور ہر موقع پر علامہ شعرانی کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، پہلے تو فرماتے تھے کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ کہیں دین کا کام ہو رہا ہو اور ایک دوسرا آدمی بھی وہی کام شروع کر دے تو اس پہلے کام کرنے والے کے دل کے اندر اس کی عظمت و محبت اور اس سے جو ہے تعلق پیدا ہو جائے اور خوشی اور مسرت ہو جائے، اور اگر خوشی اور مسرت کی جگہ اس سے بغض و عداوت پیدا ہو جائے اور نفرت و کدورت آنے لگے تو سمجھو کہ اخلاص اس کے اندر نہیں۔ اس کے بعد مثال یہ دیتے تھے کہ اگر ایک آدمی انتقال کر گیا اور اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے صرف 4 آدمی تھے، اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے صرف 4 آدمی، زیادہ اس کے دوست احباب وغیرہ نہیں تھے، 4 آدمی تھے۔ انہوں نے جنازہ تیار کیا، اس کے بعد اس کو اٹھایا تو صرف 4 آدمی تھے، 4 آدمی 4 کندھوں پر لے کر اس جنازے کو چلنے لگے۔ ایک جگہ مسجد کو لے گئے، وہاں پر رکھا، جب وہاں نماز پڑھائی تو 4 آدمیوں کے علاوہ وہاں پر 8-10 آدمی اور آ گئے، چلو بھائی ہم بھی اٹھاتے ہیں جنازہ۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اب بتاؤ کہ ان 4 آدمیوں کو خوشی ہوگی یا ناخوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی نا، ارے ہم 4 ہی اٹھا رہے تھے جنازہ، یہ تو اچھا ہوا کہ اور 2 4 5 6 آدمی آ گئے، اچھا ہوا ذرا ہلکا ہوا بوجھ، ورنہ یہاں سے قبرستان تک صرف 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں کتنا مسئلہ تھا۔ اب ذرا ہاتھ بدلی تو ہو سکتا ہے، کچھ دیر وہ چلے گا کچھ دیر میں چلوں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ بتاؤ خوشی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ اگر اس کو خوشی نہ ہو اور غم ہو وہ 4 آدمیوں کو، یہ کیوں آ گئے؟ ظاہر بات ایسا ہوتا بھی نہیں، چلو فرضی بات۔ فرمایا کہ اسی طریقے پر دین کو لے کر چلنے کے لیے جو لوگ چل رہے ہیں اگر ان کے ساتھ اور کچھ لوگ شامل ہو جائے تو ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ بھی بہت اچھا ہوا، یہ صحابی ہمارے ساتھ آ گئے،
یہ مولانا بھی ہمارے ساتھ آ گئے، فلاں بھی ہمارے ساتھ آ گئے، فلاں بھی ہمارے ساتھ آ گئے، بڑا ذرا بوجھ ہلکا ہو گیا، ہم تو ذرا اب تھوڑا سا آرام بھی کر سکیں گے، سب تو پورا ہم کر رہے تھے، اب بہت اچھا ہوا 2 4 5 6 ساتھی اور مل گئے۔ اس پر خوشی ہونی چاہیے نہ کہ غم۔ اگر غم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں۔ لیکن غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے سینوں کا حال کیا ہے۔ یہاں آ کر کتنے لوگ اٹک جائیں گے، اور یہ اٹک اس لیے ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اخریا بھی ہے، حالانکہ علم بھی ہے، علم ہونے کے باوجود یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر پہنچنے کے بعد کیا ہمارا دل یہ نہیں کہتا کہ ان سب چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارا دل ان برائیوں سے خالی ہو اور اس کی جگہ پر نیکیاں ہی نیکیاں ہو، اخلاص ہو، تواضع ہو؟ میں نے پرسوں میں ایک قصہ سنایا ہمارے بزرگوں کا، بار بار ذہن میں آتا ہے کہ وہ حضرات کیسے عجیب تھے اور ہم لوگوں کا حال کیا۔ انہوں نے تمام چیزوں کو لے لیا تھا، علم ان کے اندر موجود تھا، عمل ان کے اندر موجود تھا، اور اس کے ساتھ حال اور کیف بھی ان کے اندر موجود تھا۔ اس وجہ سے ان کے اعمال اور ان کے اندر کے احوال ایسے ہمارے سامنے آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دور میں یہ قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ صلاۃ استسقاء پڑھی جائے، چنانچہ اعلان ہو گیا۔ اور یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ہمارے اکابر دیوبند ہی کے درمیان ایک مسئلے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ہندوستان کی تقسیم کا مسئلہ۔ ہندوستان الگ ہو کر ایک پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ 2 گروپ تھے اور دونوں اکابر دیوبند کے، اور دونوں طرف بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے اللہ والے، بڑے متقی، بڑے عابد و زاہد۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جیسے اب تک ملا ہوا ہے اسی طرح آگے بھی ملا ہوا ہونا چاہیے، پاکستان نہ بنے۔ اس گروپ کے جو سب سے بڑے تھے وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، اس کے علاوہ ایک جنب غفیر جمعیت علماء ہند کا کہ تمام اکابر اس طرف، ان سب کا کہنا تھا ہندوستان تقسیم نہ ہو۔ دوسرا گروپ یہ کہتا تھا نہیں، ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے اور پاکستان بننا چاہیے، اسلامی ملک بننا چاہیے، ہم اسلامی ملک بنا کے رہے۔ اور اس گروپ کے جو سپہ سالار تھے، امیر تھے، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ دیکھو کیسے ہے، آفتاب و مہتاب، علم کے پہاڑ، عمل کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ، اخلاص کے پہاڑ، اللہ اکبر۔ تو ادھر اور ادھر ایسے، اور دیوبند کے اندر دونوں طرف کے لوگ موجود تھے۔ حضرت تھانوی کے ماننے والے بھی تھے، ان کی فکر کے حامل بھی تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی فکر کے حامل اور حامی بھی موجود تھے۔ جب اعلان ہوا کہ نماز استسقاء پڑھائی جائے گی، اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ اس کے پڑھانے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہوں گے، سب کے سب جمع ہوئے اور دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے، یعنی حسین احمد مدنی کے ماننے والے اور ان کی فکر کے حامل اور حامی بھی، اور حضرت تھانوی کے نقطہ نظر کے حامل اور حامی وہ بھی، دونوں حسین احمد مدنی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اگر دلوں میں کدورت ہوتی تو جاتے؟
اسے کہ استسقا کے موقع پر جبکہ اللہ سے یہ طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے، یہ نماز پڑھانے والا کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ کوئی معمولی قسم کا آدمی تو نہیں پڑھائے۔ اب اس کو پڑھانے کے لیے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ طے تھے اور ان کے پیچھے پڑھنے کے لیے سب کے سب جا رہے، دلوں میں کسی طرف کوئی کدورت نہیں، سب کا احساس ہے کہ وہ دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی، یہ بھی سمجھ رہے وہ بھی سمجھ رہے۔ بہرحال اب آگے کا مسئلہ سنیے کیا ہوا۔ سب کے سب لوگ آئے، نماز ہوئی، اس کے بعد انتظار تھا کہ دعا ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا ولی نماز پڑھانے والا ہے، سب کو انتظار تھا کہ بارش ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کے بارش نہیں ہوئی۔ اعلان ہوا دوسرے دن بھی کہ دوسرے دن بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اب دوسرے دن بھی حضرت مدنی نے نماز پڑھائی، اب یقین تھا لوگوں کو کہ آج ضرور بارش ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حکمت کہ دوسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر اعلان ہوا کہ تیسرے دن بھی نماز پڑھائی جائے گی۔ اب تیسرے دن بھی سب لوگ جمع ہو گئے، اب نماز پڑھانے کے لیے حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث لیکن اس مسئلے میں حضرت تھانوی کے موافق، وہ حضرت مدنی کے پاس میں گئے اور جا کر کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو آج میں نماز پڑھا دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت مدنی نے کہا بہت اچھا، اس کے تو آپ ہی لائق تھے، آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ حضرت مدنی پیچھے ہٹ گئے اور یہ بزرگ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیے، لیکن یہ بزرگ جن کا نام میں نے لیا حضرت مولانا اصغر حسین صاحب، ان کو عام طور پر میاں صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد اور بڑے بڑے اکابرین کے استاد، دارالعلوم دیوبند کے محدث، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، لوگ کہتے بھی تھے تب بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن آج حیرت انگیز بات کہ حسین احمد مدنی پڑھانے جا رہے ہیں تو ان کو روک کر خود آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جو آدمی بولنے پر نماز نہیں پڑھاتا وہ آج خود آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہے۔ خیر نماز ہو گئی، اب لوگ سوچنے لگے یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مائے ناز محدث تھے، لوگوں کو یقین تھا کہ آج ضرور بارش ہوگی، لیکن آج بھی نہیں ہوئی۔ 3 دن نماز ہوئی، 3 دن بھی بارش نہیں ہوئی۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ کبھی آپ نماز نہیں پڑھاتے، آج نماز آپ نے خود پڑھانے کی پیشکش کر دی اور نماز پڑھائی؟ پہلا تو انہوں نے ٹال دیا، لیکن جب اصرار کیا تو جواب میں ایک ایسی حیرت ناک بات انہوں نے کہی کہ شاید ہماری عقل کبھی وہاں نہ پہنچتی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے الہام سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس موقع پر کتنی بھی نماز پڑھی جائے اور کوئی بھی نماز پڑھائے بارش نہیں ہونا ہے، یہ مجھے معلوم تھا، الہام سے مجھے معلوم ہو گیا۔ حضرت مدنی نے 2 دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، نہیں ہونی تھی نہیں ہوئی، اور وہ تیسرے دن بھی پڑھاتے تب بھی نہ ہوتی، لیکن تیسرے دن وہ نماز پڑھا دیتے تو ان کے مخالفین کو یہ موقع مل جاتا کہ وہ یوں کہتے کہ ان کے پڑھانے سے بارش نہیں ہوئی، ان کے پڑھانے سے نہیں ہوئی۔
दूसरा कोई पढ़ता, कोई बुजुर्ग आदमी तो हो जाती है। जैसे कि मुखालिफिन तो सबके रहते हैं, उनके भी थे, तो उनके मुखालिफिन को मौका मिलता और उनकी बुजुर्गी पर धब्बा लगाने का उनको मौका मिलता। इसलिए मैंने चाहा कि वो धब्बा उठा दो, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। इसलिए कि बारिश तो होनी नहीं थी, मुझे मालूम था मैं पढ़ाऊंगा तो भी नहीं होगा, कोई और पढ़ाएगा तो भी ना होगा, लेकिन हजरत मदनी पर एतराज करने वालों का मुंह बंद हो जाए। उन्होंने कहा इसलिए मैंने नमाज पढ़ा दी। इस इखलास की कोई मिसाल है? क्या हैरत अंगेज। तो भाइयों, ये कैफियत और ये हालत, ये अमल, ये अंदाज़े जिंदगी, ये पैदा करना, ये है असल कमाल। तो मैंने आपके सामने 3 बातें अर्ज की। एक इल्म चाहिए, और इल्म जाहिर भी चाहिए, इल्म बातिन भी चाहिए, और अमल भी चाहिए, और अमल में भी अमल जाहिर भी चाहिए, अमल बातिन भी चाहिए। और उसके साथ तीसरी चीज है, वो है कैफ और हाल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में, अकाबिर की जिंदगी में ये चीज भी हमको मिलती है। मैंने कुरान की आयत से भी इसको आपके सामने जिक्र जाहिर किया, और हदीस रसूल भी इसके लिए आपके सामने रखी। एहसान एक कैफियत का नाम। जब नमाज पढ़े तो एक कैफियत उस पर तारी हो जाए, रोजा रखे तो कैफियत तारी हो जाए, आमाल कोई सा भी करे तो उसके अंदर ये एहसान वाली कैफियत पैदा हो जाए। खौफ एक अमल का नाम है, बातिनी अमल, लेकिन बातिनी अमल आने के बाद उस बातिनी अमल की कैफियत जाहिर होनी चाहिए। अल्लाह का इश्क और अल्लाह की मोहब्बत एक बातिनी अमल का नाम है, लेकिन इस बातिनी अमल की एक कैफियत होती है जो उसके जाहिर से जाहिर होती है। ये जाहिरी अहवाल, जाहिर में जो आते हैं अहवाल, ये असल में दिल के आमाल और जाहिरी आमाल के नतीजे में आते हैं। वो भी हासिल करना ये दीन के अंदर दाखिल है। एहसान की बात तो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल से है, लेकिन उसका कैफ और उसका हाल जाहिर से जाहिर होता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए, और ये उन्होंने उस वक्त में फरमाया था जबकि कुछ लोगों ने जाकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब तर बात बता दीजिए, कोई अजीब बात अल्लाह के नबी की हो। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्लाह के नबी की कौन सी बात अजीब नहीं थी? हर बात अजीब थी, हर चीज अजीब थी। फिर उसके बाद हजरत आयशा ने एक किस्सा सुनाया। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात देर गए, मेरे पास तशरीफ लाए, बिस्तर पहले से तैयार था। अल्लाह के नबी मेरे करीब आए और मेरे बाजू लेट गए। कुछ देर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझको छोड़, मैं अपने रब के सामने जाना चाहता हूं। ये देखो भाइयों, कैफ और हाल। अल्लाह के नबी के सीने में इश्क की आग दहक रही है, वो अंदर है, वो तो पता नहीं चलता, लेकिन उसका हाल जाहिर हो रहा है, इस कैफ से जाहिर हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कह रहे, आयशा मुझे छोड़, मैं अपने रब के सामने जाना चाहता हूं। बीवी मौजूद, महबूब तरीन बीवी मौजूद, नरम गुदाज बिस्तर मौजूद, सोने का वक्त भी है, और दिन भर की मसरूफियत की वजह से जिस्म का तकाजा भी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा मुझे छोड़। हजरत आयशा ने बड़ा अजीब जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे करीब रहे ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको अल्लाह के सामने जाना पसंद है तो मैं ये भी पसंद करती हूं।
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے، وضو فرمایا، اس کے بعد نماز شروع کر دی، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ بیٹھ کر روتے رہے، اتنا روئے کہ پہلے تو آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور اتنا روئے کہ اس کی وجہ سے آپ کی گود میں بھی آپ کے آنسو ٹپک ٹپک کر گود بھی تر ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام ہے کیف، اسی کا نام ہے حال۔ یہ اندرونی اس محبت الہیہ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ایک اور مثال لیجیے، احادیث کے اندر آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سینے مبارک سے ایک ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کہ ہانڈی کے پکتے وقت گد 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 آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے سینے مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ کیا آواز ہے؟ یہ خوف الہی یا عشق الہی کی وجہ سے ہے۔ خوف کی بھی ہو سکتی ہے، عشق کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ اندرونی عمل، نماز بھی ہے، دل اندر بیدار ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی ہے، ایسی آواز جیسے کہ ہانڈی کے پکتے وقت ہانڈی سے آواز نکل رہی۔ اس کا نام ہے حال اور کیف۔ یہ سب کا سب دین ہے، ان میں سے کسی کو بھی آپ دین سے خارج نہیں کر سکتے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تک ان چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ تیار ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کی اہمیت کو گھٹا کر ختم ہی کر ڈالا، علم ظاہر پر اور عمل ظاہر پر اپنی زندگیوں کا مدار سمجھ کر وہیں تک محدود رہ گئے۔ کچھ لوگ وہ جنہوں نے اس کی پوری حقیقت نہ سمجھی، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے تصوف کو اور اس اخلاقیات کے درس کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ سلوک اور تزکیے والی باتوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف چند مراقبات کا نام ہے، یا یہ چند وظائف کا نام ہے۔ یہ راستہ صرف چند وظائف کا راستہ نہیں ہے، صرف کچھ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، لیکن یہ تین چیزیں جس کا اب میں نے ذکر کیا ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آئی۔ علم نہیں آیا، عمل نہیں آیا، حال اور کیف نہیں آیا، صرف چند وظائف کو رٹ لیا، وظائف کو رٹ کر سمجھا کہ یہ ہے تصوف، یہ ہے اس راہ کا مسئلہ۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کان کھول کر سن لیں کہ تصوف جس چیز کا نام ہے اور اس راہ میں جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف چند وظائف نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، بہت سارے لوگ آنے والے، بہت سارے لوگ مشائخ سے تعلق رکھنے والے، تصوف کی راہ میں چلنے کا ارادہ کرنے والے، انتہائی غلط مقاصد کے لیے آتے، اس لیے کبھی ایک انچ آگے نہیں بڑھتے۔ مثلا بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ اس راہ میں لگنے کے بعد ہماری تجارت چل پڑے گی، ہم ذکر کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم ذکر و فکر کی ان مجلسوں میں شریک ہو جائیں گے تو ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ سمجھ کر کوئی آتا ہے تو اس کو یہاں آنا بالکل غیر مفید ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مشکل آسان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ الگ بات، لیکن اس مقصد سے آنے والا ناکام انسان ہے۔
یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وظائف پڑھنے کا مقصد مشکلات کا حل کرنا نہیں ہے. ان وظائف کے پڑھنے کا مقصد اپنی تجارت کو چلانا نہیں ہے. ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد اپنے بیپار کو ترقی دینا نہیں ہے, نقصان سے حفاظت نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب شریعت و تصوف کے بالکل شروع میں ایک بڑی جامع عبارت نقل فرمائی. جامع عبارت حضرت تھانوی کی نقل فرمائی ہے. اس کے اندر یوں لکھا ہے کہ اس راہ میں آنے کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ نقصان نہ ہو, نہ یہ ہے کہ دکان چل جائے, نہ یہ ہے کہ شادیوں میں آسانی پیدا ہو جائے, لڑکا اور لڑکی کی شادیاں ہونے لگے, اور یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے, یہاں دعا کرتے ہی ہمارے مسئلے حل ہو جائے, اور یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اڑنے لگے, پانی پہ چلنے لگے, کرامتوں کا صدور ہونے لگے, حیرت انگیز چیزیں ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہونے لگے. جو آدمی یہ سمجھتا ہو وہ آدمی ناکام انسان. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا, میرا اللہ راضی ہو جائے. اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تینوں کام ہیں. سب سے پہلا کام علم, علم ظاہر اور علم باطن بقدر ضرورت. ہاں پورا علم ہونا ضروری نہیں, لیکن بقدر ضرورت ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنا ضروری. نمبر 2 عمل, اور نمبر 3 عمل میں بھی 2, عمل ظاہر بھی عمل باطن. اور تیسرے نمبر پر ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے احوال. یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب عمل ڈھنگ سے ہوتا ہے, جب عمل صحیح طور پر ہوتا ہے, عمل کے ساتھ ہو, عمل کو عمل بنا کر کیا جاتا ہے, اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت کے ساتھ میں انجام دیا جاتا ہے, وہ احوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیفیات رونما ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے یہ پاپڑ بیلے جاتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی, اور اس مجلس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ بھائی مشائخ کے پاس آنے جانے اور ان سے تعلق رکھنے اور ان سے کچھ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چلتا ہے, اس کا مقصد ایک چھوٹی سی بات ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کیا ہے, سب خاموش بیٹھے, شاید سمجھ لیا ہوگا. وہاں بیٹھنے والے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء, مشائخ, شاید حضرت گنگوہی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی, اس لیے کسی نے نہیں پوچھا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں نہ کسی نے پوچھا, نہ حضرت گنگوہی نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی بات جو مشائخ کے پاس جا کر حاصل کی جاتی ہے, جس کے لیے پاپڑ بیلے جاتے ہیں, جس کے لیے مجاہدات انجام دیے جاتے ہیں, وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے کسی نے پوچھا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں. حضرت نے تو اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے نہیں بتایا, میں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے تم کو بتا دیتا ہوں. یہ حضرت تھانوی نے فرمایا. اس کے بعد انہوں نے جو کہا وہ عرض کرتا ہوں. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ چھوٹی سی بات جس کے لیے سب کچھ کرنا ہے, کیا جاتا ہے, پاپڑ بیلے جاتے ہیں, محنت کی جاتی ہے, مجاہدات اختیار کیے جاتے ہیں, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ نیکی اور طاعت کی ایسی رغبت پیدا ہو جائے جیسی رغبت بھوکے کو کھانے کے لیے ہوتی. بھوکا آدمی کیا کرتا ہے, کھانا دے دو, کیسی رغبت ہوتی ہے, دل اندر سے بے قرار ہوتا ہے, کھانا 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 مانگ کے کھائے گا. اسی طریقے پر نیکی اور طاعت کی رغبت, نماز کے وقت نماز کی ایسی رغبت, ذکر کے وقت ذکر کی ایسی رغبت, تلاوت کے وقت تلاوت کی ایسی رغبت, اور نیکیوں کے وقت میں نیکی کی ایسی رغبت کہ بغیر اس کے سکون نہ آئے, دل بے قرار ہو جائے, نماز پڑھے بغیر سکون نہ ہو, روزہ رکھے بغیر سکون نہ ہو, زکات دیے بغیر سکون نہ ہو, ذکر کیے بغیر سکون نہ ہو, تلاوت کیے بغیر سکون نہ ہو, اندر بے قراری بڑھتی چلی جائے. یہ حالت اس کی ہو جانی چاہیے.
اور فرمایا دوسری بات یہ ہے یہ گناہوں سے ایسی نفرت اور کدورت پیدا ہو جائے جیسے کہ پیشاب و پاخانے سے نفرت اور کدورت ہوتی ہے. کسی آدمی کے سامنے پاخانہ لا کے رکھا جائے قبول کرے گا؟ ظاہر بات ہے کتنی نفرت کدورت آئے گی، کراہیت آئے گی، وہاں سے بھاگ جائے گا. گناہوں سے ایسی نفرت پیدا ہو جائے. فرمائے یہ ہے مقصد، طاعت اور نیکی کی ایسی رغبت جیسے بھوکے کو کھانے کی رغبت، اور برائی اور گناہ سے ایسی کدورت و نفرت جیسے کہ پیشاب اور پاخانے سے نفرت اور کدورت. یہ دو چیزیں کسی کو حاصل ہو اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے مجاہدہ ہے اور اس کے لیے سب کچھ ہے. اور یہ حاصل کب ہوگا؟ جب کہ وہ چیزیں ہو، علم ہو، عمل ہو اور اس کے ساتھ کیف آئے اور اس کے لیے یہ محنت اور مجاہدہ ہو. جب یہ سب کچھ ہوگا یہ چیز حاصل ہو جائے گی انسان. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے. بغیر رہبر کے راستے طے نہیں ہوتے، اور یہ راستہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، بڑا نازک راستہ ہے. کتنے لوگ اس راہ پہ چلے بغیر مرشد، بغیر رہبر، بغیر محقق رہبر. یہ بھی عرض کرتا ہوں محض رہبر بھی کافی نہیں، محقق رہبر اس کے بغیر اس راہ پہ چلے، ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے رہے اور معلوم نہیں کہاں کہاں بھٹکتے چلے گئے. اس لیے رہبر چاہیے. اسے کہ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، اچھائی کے راستے سے بھی بہکا دیتا ہے، کسی کو ذکر کے راستے سے بہکا دیتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے. میں نے ابھی اسی لیے وضاحت کر دی، اس راہ کا مقصد کرامتوں کا صدور نہیں، اس راہ کا مقصد دعاؤں کی قبولیت نہیں، اس راہ کا مقصد اپنے مسائل کا حل کر لینا نہیں، اس راہ کا مقصد ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے اس میں جائیں گے ہمارے سے کرامت ہونے لگی، ہم تو بس بیٹھے بیٹھے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یاد رکھو اس راہ کا مقصد عبدیت ہے، اس راہ کا مقصد خدائیت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس راہ کا مقصد عبدیت، غلامی، غلام بننا. میرے اندر عاجزی ہو، میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، بندگی کرتا رہوں، بس یہ مقصد ہونا چاہیے. اڑنے کی بات اور کچھ اور چیزیں کرامت کی سوچتا ہے. پہلے بزرگ ایسے بھی تھے کہ ان سے کرامت ہوتی تھی تو اس کو چھپا دیتے. حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کسی کے حوالے سے کہ پہلے زمانے کے اکابر ایسے گزرے ہیں جو اپنی کرامتوں کو اور کشف کو اس طرح چھپا دیتے تھے جیسے کہ کوئی غلط چیز کو چھپا دیتا. لیکن جو ہے بہت سارے لوگوں کے دل دماغ میں ایسی باتیں رہتی ہیں، یہاں آ کر انسان پھسل جاتا ہے، گمراہی میں پھنس جاتا ہے. جب دماغ میں رکھ کر اس راہ میں چلتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو شیطان اس کے پاس میں آ کے کہتا ہے تو بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا، تیرے سے نماز معاف ہو گئی. وہ جاہل ہے، اناڑی، اس کے پاس علم ظاہر بھی نہیں، علم باطن بھی نہیں. جب بغیر علم کے اس راہ میں چلتا ہے، شیطان آ کے اسے بتاتا ہے اس کے دماغ میں پہلے سے تعلی ہے، پہلے سے بڑائی ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا میں ایسا اور ویسا، میں ڈبل پیسہ. اس کے ساتھ شیطان آ کر اسے کہتا ہے اوہ تم تو ذکر کرتے کرتے اتنے مقام پر پہنچ گئے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت. اور یہ جاہل آدمی قبول کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے اپنے علاقے اور ان کے گاؤں کا واقعہ
کہ ایک آدمی تھا نوجوان، پہلے بے نمازی تھا، بعد میں نماز شروع کر دیا، ذکر اذکار میں لگ گیا، لیکن تھا جاہل اناڑی۔ تو کچھ منچلے نوجوانوں کو جو ہے اسے بہکانے کی سوچی، تو ایک بار جو اس کی چھت کے اوپر چڑھ گئے کچھ نوجوان، رات کا وقت تھا، یہ سو رہا تھا، وہاں سے آواز دی اس کا نام لے کر، ارے فلاں، یہ اٹھ کر دیکھنے لگا کون کہاں سے بول رہا ہے، پھر آواز آئی تو اوپر سے آواز آئی، اس نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جبریل امین علیہ السلام بول رہا ہوں۔ آگے اٹھ کے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، جبریل امین علیہ السلام بول، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو وہ نوجوان اوپر سے کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری عبادت قبول ہو گئی، تمہارے ذکر اذکار وظائف قبول ہو گئے، آج سے تمہارے اوپر سے نماز معاف کر دی گئی۔ یہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد یہ آدمی نماز کو آنا چھوڑ دیا۔ اب چند دن تک لوگ دیکھنے لگے وہ آتا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، جا کر ذرا تیمارداری کر لیں، عیادت کر لیں۔ عیادت کرنے کے لیے گئے تو اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا۔ خیر میل ملاقات کے بعد پوچھا کہ جناب کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، کئی دن ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے سے نماز معاف ہو گئی ہے، جبریل نے آ کے نماز معاف کر۔ تو بھائیو یاد رکھو، اس راہ پہ چلنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے علم دین۔ علم ایک روشنی ہے، حقیقتوں کو واضح کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ علم دین نہ ہونے سے بہکتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں حق کیا، باطل کیا، اچھا کیا اور برا کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اچک کر لے جانے والے اچک کے لے جا رہے ہیں۔ فتنے چل رہے ہیں، کوئی شکیل بن حنیف پیدا ہو گیا ہے، کوئی ریاض گوہر شاہی پیدا ہو گیا، اور یہ اپنے فتنے پھیلا رہے ہیں۔ مہدویت کا دعویٰ، خدائیت کا دعویٰ اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، اور ہمارے ہی اندر کے بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو سن سن کر بہکتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گوہر شاہی جس کو کہا جا رہا ہے، اس کی کتابیں میں نے ڈاؤن لوڈ کی اور میں نے پڑھی باقاعدہ، اس کے اندر ایسی خرافات ہیں کہ اگر کوئی مومن چھوٹا موٹا علم بھی رکھتا ہو تو بہک نہیں سکتا، چھوٹا موٹا علم بھی ہو تو بہک نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے پڑھے لکھے بھی بہکتے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم دین کو ٹھیک طور پر حاصل نہیں۔ جب علم دین نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، حق و باطل کی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ ریاض احمد گوہر شاہی، وہ تو مر چکا، جہنم رسید ہو چکا، لیکن اس کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں اس نے کہیں خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے نہیں 40 پارے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ 30 پارے تو عام لوگوں کے لیے ہیں، جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہاں یہ 30 پارے کام نہیں آتے، وہ 10 پارے کام آتے ہیں۔ وہ 40 پارے کل، یہ 30 پارے عوام کے لیے اور وہ 10 پارے ہمارے کن کے لیے؟ پہنچے ہوئے لوگوں کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ایسے ہی بے وقوف پیدا ہو گئے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو پہنچے ہوئے۔ جنید بغدادی کے سامنے کسی نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔
حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ پہنچ گئے ہیں، یعنی جہنم میں پہنچ گئے۔ تو بھائیوں، علم دین حاصل کرنا ضروری، اور دونوں علم، تاکہ آپ کو کوئی بہکا نہ سکے۔ اور آج کل یہ فرقے جو بہکانے والے پیدا ہو گئے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو علم باطن کے نام پہ بہکا رہے، لطائف ستہ، لیکن مولانا کو معلوم نہیں کہ لطائف ستہ کیا ہے، حقیقت ہے، صوفیہ نے لکھا ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے مولانا کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی حاصل کرو۔ لطائف کیا ہے، لطیف قلب کیا ہے، لطیف نفس کیا ہے، لطیف خفی کیا ہے، لطیف اخفا کیا ہے، لطیف سر کیا ہے، لطیف قالبیہ کیا ہے، یہ 7 لطیفے، اس کے بارے میں تفصیلی بحث علماء نے کی ہے۔ یہ ضروری نہیں، یہ بھی یاد رکھو، یہ جانکاری ضروری نہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں، لیکن علماء کو جاننا چاہیے تاکہ ان کو کوئی اس طرح کی بات میں آ کر پھنسا نہ لے، ان کے سامنے حقائق ہو، ان کے سامنے اس کے معانی ہو، ان کے سامنے اس کی پوری حقیقت ہو، تاکہ وہ اس قسم کے بہکانے والے لوگوں کو جواب دے سکے۔ بہرحال یہ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی اور دلائل کی روشنی میں عرض کی، اس لیے آپ لوگ اس بات پر پوری توجہ دیں کہ ہمیں تینوں چیزوں میں اپنے آپ کو جاری و ساری کرنا۔ علم کا ایک سلسلہ تو مدارس میں ہے، دوسرا سلسلہ بھی ہو عمل میں بھی، دونوں اعمال کو، ظاہری اعمال باطنی اعمال دونوں کو جاری کیا جائے۔ جب یہ جاری ہوگا تو کیفیت خود بخود آنی شروع ہو جائے گی۔ آدمی کا حال کیا ہوتا ہے، خوف والے کا حال، حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، ان کے سامنے جب تذکرہ ہو جاتا تھا موت کا، 3 دن کھانا نہیں کھاتے، سونا ان کا ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت طاؤس اپنے زمانے کے طاؤس العلماء تھے، بہت بڑے عالم فاضل تابعی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بیڈ پہ جاتے اور کبھی ادھر پلٹتے، کبھی ادھر پلٹتے، کبھی ادھر پلٹتے، لکھا ہے کہ ایسا الٹ پلٹ ہوتے تھے جیسے کہ توے پر اگر کوئی دانے ڈال دے اور پکائیں تو کیسے وہ الٹ پلٹ ہوتے، یہ حال، اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے اور یوں فرماتے کہ جہنم کی یاد نے عارفین سے نیند کو بھگا دیا، عارفین سے نیند کو بھگا دیا، یہ کہتے عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ دیکھو کیفیات، حالات انسان کے اوپر آ رہے، یہ سب احوال بزرگوں کے احوال ہیں، حضرات مشائخ کے احوال ہیں، تابعین کے احوال ہیں، اور سلف صالحین سے منقول ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اصل میں تو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے، وہ رقائق کے عنوان پر ہے۔ اس کے اندر میں نے بہت سے عنوانات پر احادیث کو بھی، قرآن کی آیات کو بھی، بزرگوں کے اقوال کو بھی، بزرگوں کے اقوال کے ساتھ ہر باب میں بزرگوں کے احوال کو بھی ذکر کیا۔ خوف کا حال، محبت الہیہ کا حال، صبر کا حال، شکر کا حال، توکل کا حال، انابت کا حال، خوف آخرت کا حال، دنیا کی محبتوں کو نکالنا یہ ان کا حال، دنیا سے جی نہ لگانے کا حال، مختلف عنوانات پر یہ تینوں عنوانات اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال جب چھپے گی تو انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے۔ ان سب باتوں کو خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر نگاہ رکھنا ہے
اور قرآن و حدیث کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو لینا اور اختیار کرنا ہے۔ آج ان چیزوں پر کچھ لینا کچھ چھوڑنا جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے پورے کی پوری حقیقت ہمارے سامنے نہیں، اور پوری حقیقت سامنے ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پوری کیفیت اور اس کے پورے ثمرات اور اس کی پوری برکات بھی ہمارے سامنے نہیں۔ لہذا ہم سب عہد کریں کیا یہ سب چیزیں ہم حاصل کریں گے اور عمل میں لائیں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ذکر کرنے والے حضرات جو ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، وہ اپنے وظائف مراقبات کو پابندی کے ساتھ میں کریں۔ اس کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں کسی عالم جو بھی موجود ہو، مسجد کے کوئی عالم ہے، خطیب ہیں، ان سے ملیں، یا مدرسہ موجود ہو تو وہاں جایا آیا کریں، کوئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، مسائل کی کتاب بھی پڑھ لیں، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو ضرورت کی ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ عقیدوں کو خاص طور پر، عقائد میں اگر کسر رہتی ہے تو کوئی بھی بہکا کے لے جا سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر عقیدہ اسلام کا مضبوط طریقے پر اس کی جانکاری بھی ہو اور اس کے ساتھ دل میں بیٹھا ہوا بھی ہو۔ اس کے لیے محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ علم دین سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، علم دین کے بغیر کچھ کام نہیں چلے گا، آپ کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا، حال و احوال تو کیا درست ہو سکتا ہے۔ اسے سب سے پہلے علم کی فکر کرو، پھر اس کے بعد عمل کو سیکھتے جاؤ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کیفیات شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر غور و فکر کرنے، اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد